نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفاتحہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا آغاز تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزہ اور مقدس کتاب کا آغاز اس چھوٹی سی آیت کریمہ سے کیا، تو بسم اللہ کی عظمت پر اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اور نہ کسی زائد دلیل کی ضرورت ہے۔ ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید میں 114 مقامات پر لکھی گئی ہے، چنانچہ پورے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، لیکن 114 سورتوں میں سے ایک سورت ایسی ہے جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے، سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اس کے برخلاف سورہ نمل کے درمیان میں ایک جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے جب ملکہ سبا بلقیس کی طرف خط لکھا تو اس خط کے شروع میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جملوں کو نقل کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے، لیکن سورہ نمل میں ایک جگہ پر درمیان میں لکھی گئی، تو اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں 114 مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ بزرگان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی آیت، لیکن اس کی فضیلت بے انتہا ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ خود اس حدیث سے ہوتا ہے۔ در منصور کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگ قرآن پاک کی ایک آیت سے غافل اور بے خبر ہیں جو میرے اور سلیمان داؤد کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوئی، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو حضرت سلیمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں کیا۔ بزرگان محترم، اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ
یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ خود روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ما فی الکتب المنزلہ فہو فی القرآن، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علوم کو، جتنے خزانوں کو گزشتہ آسمانی کتابوں میں رکھا تھا، ان سارے علوم کو، ان سارے خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا۔ وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ، اور جو کچھ علوم، جو کچھ خزانے قرآن مجید میں موجود ہیں، فَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ، وہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَكُلُّ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فَهُوَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جو کچھ علوم اور جو کچھ خزانے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، در منصور کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وحی کا آغاز کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے، در منصور ہی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، دریا پرسکون ہو گیا، بلکہ جانوروں نے بھی کان لگا لیے، اور شیطان پر آسمان سے آگ کے انگارے برسے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ بزرگان محترم، صرف اتنا ہی نہیں، اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک معصوم بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے استاذ کے پاس جائے اور وہ استاذ اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے یہ آغاز کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر 3 لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اذا قال للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب معلم بچے سے کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال الصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ جب اپنی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے كتب اللہ تعالی براءۃ للصبی وبراءۃ لابویہ وبراءۃ للمعلم من النار، اللہ تبارک و تعالی اس معصوم بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اور خود پڑھانے والے معلم کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 1000 ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، اور 1000 نام انبیاء علیہم السلام کو بتائے۔ 300 نام تورات میں ہیں، 300 نام زبور میں نازل کیے، اور 300 نام انجیل میں نازل کیے، اور بقیہ 99 نام قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں، اور 1 نام اپنے پاس محفوظ رکھا، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ پھر ان تمام ناموں کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 لفظ یعنی اللہ، الرحمن، الرحیم میں سمو کر رکھ دیا، تو جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو گویا اس نے اللہ رب العزت کو 3000 ناموں کے ذریعے سے یاد کر لیا۔ بزرگان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی آیت کریمہ، لیکن یہ آیت کریمہ اپنے اندر بے پناہ فضیلتیں رکھتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت و جہنم کا معاونہ فرمایا، تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی۔ ان 4 نہروں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ 4 نہریں کیا ہیں؟ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر اور شہد کی نہر۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں نہروں کو جنت میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہریں حوض کوثر کی طرف جاتی ہیں، لیکن یہ نہریں نکلتی کہاں سے ہیں مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بتلا دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو ایک فرشتہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر اس فرشتے نے کہا کھولیے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے آپ کو ایک درخت کے پاس دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک سفید موتیوں کا ایک قبہ ہے اور اس پر سونے کا سرخ دروازہ لگا ہوا ہے اور اس دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، اور وہ محل، وہ قبہ اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، اتنا بڑا کہ تمام انسان و جنات کو اگر اس قبے پر، اس محل پر رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہو کہ ایک خوبصورت پرندہ ایک پہاڑ پر بیٹھا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ چاروں نہریں اس محل سے نکل رہی ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں سے واپس لوٹوں تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ اس محل میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس محل میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ یہ محل تو مقفل ہے، اس پر قفل لگا ہوا ہے اور میرے پاس تو اس کی کنجی، اس کی چابی موجود نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی کنجی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چنانچہ جب میں اس کے قریب پہنچا اور قریب پہنچ کر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ تالا کھل گیا۔ میں اس قبے میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاروں نہریں اس محل سے اس طرح نکلی ہوئی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بسمی ہے، بسمی کے میم سے پانی کی نہر، اور اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر، اور الرحمن کی میم سے پاکیزہ شراب کی نہر، اور الرحیم کے میم سے شہد کی نہر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر خلوص دل سے بغیر کسی ریاکاری کے مجھے میرے ان ناموں کے ذریعے سے یاد کرے گی تو میں ضرور بضرور ان کو ان نہروں سے سیراب کروں گا، ان نہروں سے سیراب کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی چھوٹی سی آیت کریمہ کہ اگر کوئی بندہ بغیر ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے ان چاروں نہروں سے اسے سیراب کریں گے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زمین پر پڑا ہوا کوئی ایسا کاغذ اٹھائے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو اور یہ شخص اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے ادب و احترام کی وجہ سے اس کو اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کے اوپر سے عذاب کی سختی کم کر دی جاتی ہے، چاہے اس کے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نیچے پڑا ہوا دیکھ کر بطور عظمت کے اسے اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے والدین کے لیے ان کے خدا ناخواستہ اگر وہ گنہگار ہوں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہو تو ان کے لیے عذاب کی سختی کم کر دی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت بشر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ابتداءً ان کی زندگی صحیح نہ تھی، یہ شراب میں مست رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں کسی طرف چلے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی باوجود کہ نشے کی حالت میں ہیں لیکن انہوں نے اس کو محبت سے اٹھایا
اور اس کو آنکھوں سے لگایا اور تعظیم کے ساتھ اس کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا، اور یہ سارا کا سارا کام صرف اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے کیا۔ پھر شراب پی کر شراب خانے میں سو گئے۔ ادھر حضرت حسن بصری کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ حسن بشر حافی کو بشارت سنا دو کہ تم نے ہمارے نام کو معطر کر کے عظمت کے ساتھ جو بلند مقام پر رکھا ہے، ہم نے اس کے بدلے میں تمہارا مقام بلند کر دیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تم نے میرے نام کی تعظیم کی تو میں نے تیری عزت کو بڑھا دیا، گویا کہ آن کی آن میں شرابی سے بدل کر ولی کامل بنا دیا۔ چنانچہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کبار میں سے ہیں، اولیاء کبار میں سے ہیں۔ حضرت بشر حافی کو یہ مقام صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کی وجہ سے ملا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے جس سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے ایک مکان بنایا تھا، اور اس کے بیرونی دروازے پر، باہر کے دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو دعوت دی، تو اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کر دی اور کہا کہ اے اللہ، تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دیے رکھی ہے؟ تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو وہی آئی کہ اے موسیٰ، یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ تو فرعون جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھوایا، تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک اس کو عذاب سے بچایا رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے محل میں، اس کے گھر پر عذاب نہیں دیا، بلکہ اسے وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ کہو، کیونکہ اس کی برکت سے وضو سے فارغ ہونے تک تمہارے نگران فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ کہو، کیونکہ اس کی برکت سے وضو سے فارغ ہونے تک تمہارے نگہبان فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو تو بسم اللہ کہو، کیونکہ پھر تمہارے نگران فرشتے اس وقت تک تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک کہ تم ہم بستری کے غسل سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ اور اگر اس صحبت کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو تمہارے لیے اس بچے کی سانسوں کے تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور اگر اس بچے کی اولاد ہوگی تو اس کے سانسوں کے تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، جب تم کسی سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ والحمدللہ کہا کرو، کیونکہ پھر جتنے قدم وہ سواری چلے گی اس کی تعداد کے برابر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جب تم کسی کشتی اور سفینے میں سوار ہو تو بسم اللہ والحمدللہ کہو، کیونکہ اس وقت تک تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی جب تک کہ تم اس کشتی سے اتر نہ جاؤ۔
تو بزرگان محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی آیت کریمہ ہیں، لیکن بے شمار فضیلتیں یہ احادیث میں اس کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو، اہمیت کو سمجھنے اور بسم اللہ کو اپنی زندگی کا جز بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔